نوائے ضیاء کے ساتھ پروفیسر ضیاء۔ ریاست کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ اپنے عنوانات کے لحاظ سے، موضوعات کے لحاظ سے مختلف نوعیت کے گردانے جاتے ہیں، جس کو ہم کلاسیفیکیشن آف دا لا بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کلاسیفیکیشن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر جو سب سے پہلا جو پیمانہ ہے کسی قانون کے نوعیت کو سمجھنے کے لیے، اس کے اندر کانٹینٹ اس کا دیکھا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا موضوع کیا ہے۔ تو اس کے لحاظ سے ہم جو کانٹینٹ کے لحاظ سے جو قوانین کی جو درجہ بندی کرتے ہیں ان میں سے ایک کو کانسٹیٹیوشنل لا کا نام دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک اسٹیچوز کا نام دیا جاتا ہے، پھر اسی طرح جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو ڈگری کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جو ہے ایگزیکٹو ڈگری جو لاز جو ہوتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں بنیادی طور پر اگر ہم دیکھیں تو جو کانسٹیٹیوشن لا وہ ریاست اور حکومت کے جو ادارے ہوتے ہیں ان کی تشکیل سے متعلق جو ضابطے ہوتے ہیں اس کی موضوع ہوتا ہے کانسٹیٹیوشن لا کا۔ جو پھر اسٹیچوز ہوتے ہیں وہ رسم و رواج کی تشکیل دیتے ہیں، جس طرح امریکہ کے اندر جو قوانین ہیں وہ اسٹیچوز کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ تشکیل دیا جاتا ہے۔ پھر ایگزیکٹو ڈگری کا جو کانسیپٹ ہے یہ دراصل ان قوانین کے اوپر دیا جاتا ہے کہ جہاں پر جو حکومت جو ہے وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو اختیارات کے ذریعے جو موجود ایک قانون ہوتا ہے اس کی تشریح کر کے جو ہے وہ قانون کی وضاحت کر کے جو ہے وہ قانون کا ایک معنی و مفہوم جو ہے وہ اختیار کرتی ہے۔ تو اس طرح کانٹینٹ بیس ہو سکتا ہے جس کے اندر کانسٹیٹیوشن لا ہم نے دیکھا، پھر اسٹیچو کا دیکھا، اور پھر اس طرح ایگزیکٹو کے لا کا تصور دیکھا۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور پایا جاتا ہے، دیٹ از کالڈ دا سفیر کانسیپٹ، اس کا جو دائرہ کار ہے وہ سفیر جو ہے اس کے بنیاد پر دیکھا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کے اندر بنیاد کی جاتی ہے وہ ایک آرڈیننس کا کانسیپٹ آتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ نافذ کرتا ہے وہ اپنے سفیر کے لحاظ سے، اور وہ اس وقت اختیار استعمال کرتا ہے کہ جب یہ پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنانے کا اختیار استعمال کرنے کے لحاظ سے اس لیے قاصر ہو کہ یا تو اس کا وجود نہیں پایا جاتا یا وہ اپنے قانون بنانے کے عمل کے لیے جو ہے وہ ایک فعال ادارے کے طور پر جو ہے وہ قائم نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح چونکہ پارلیمنٹ کے اجلاس وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں تو اس دورانیے کے اندر اگر کوئی فوری قانون بنایا جاتا ہے تو آرڈیننس بنایا جاتا ہے، اور اس کی ایک اور جو اس کا سفیر ہوتا ہے وہ پھر دائرہ کار جو ہے مدت کے لحاظ سے بھی محدود ہوتا ہے، عموماً جو ہے 6 ماہ کے لیے، پھر اس کی توثیق جو ہے وہ پارلیمنٹ سے کرانا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتی ہے۔ پھر یہاں پر جا کر جو ایک اور تصور کیا جاتا ہے وہ ایڈجوڈیکیشن کا کانسیپٹ ہے کہ جو اپنے سفیر کے لحاظ سے جو ہے وہ ججز جو ہے وہ کسی فیصلے کے اندر اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ قانون کو ایک معنی اور مفہوم دے کر جو ہے وہ قانون کی شکل جو ہے وہ تشکیل دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر ہمیں جو ایک اور جو اس کے سفیر کا نظر آتا ہے وہ ایک پرائیویٹ قوانین کا کانسیپٹ ہے اور ایک پبلک کانسیپٹ آتا ہے۔ تو پرائیویٹ کانسیپٹ دراصل وہ کسی ریاست کے اندر کسی علاقے سے متعلق یا کسی خاص گروہ سے متعلق جو ضابطے بنائے جاتے ہیں وہ پرائیویٹ لا کہتے ہیں، اور پبلک لا کا کانسیپٹ ہوتا ہے جو ریاست کے تمام لوگوں کے لیے جو ہے وہ تشکیل جو ہے وہ دیا جاتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں یہاں پر ہمیں کانٹینٹ کے لحاظ سے اس کی تقسیم نظر آتی ہے، وہاں پر سفیر کے لحاظ سے، پھر وہاں پر جا کر جو ایک اور وہ اس کے افینس کے لحاظ سے بھی جو ہے وہ قوانین کو مختلف کیٹیگرائز کیا جاتا ہے۔ یہ بنیادی طور پر جو ہے وہ 2 درجہ بندی رکھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ جو ہے وہ ایک کرمنل لا کہلاتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ سول لا کہلاتا ہے۔ کرمنل لا دراصل یہ وہ ضابطے ہوتے ہیں جو قانون حکومت کے جو ضابطے ہوتے ہیں یا فیصلے ہوتے ہیں یا اصول ہوتے ہیں ان کی خلاف ورزی کی صورت کے اندر جو مقدمات کیے جاتے ہیں وہ کرمنل لا کے ذمہ آتے ہیں۔ جو ریاستوں کے رہنے والے جو افراد ہوتے ہیں ان کے باہمی جو تنازعات ہوتے ہیں کہ جس کے اندر ریاست براہ راست مداخلت نہیں کرتی، جن کو سول لا کہا جاتا ہے یا سول مقدمہ کہا جاتا ہے، ان سے متعلق جو ضابطے ہیں وہ سول لا کے درجے میں رکھتے ہیں۔ پھر یہاں پر جا کر جو ہے وہ ہمیں ایک ڈاکومنٹڈ لاز کے لحاظ سے، ڈاکومنٹ کے لحاظ سے بھی تصورات دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک کو ریٹن لاز کہا جاتا ہے اور ایک کو ان ریٹن لا کہا جاتا ہے۔ ریٹن وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کو باقاعدہ سوچ اور فکر کے تحت کسی ایک ڈاکومنٹ کی شکل کے اندر جو ہے وہ شائع کر دیا جاتا ہے، اور ان ریٹن لا وہ ہوتے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ رسم و رواج کی بنیاد پہ جو ہے وہ تشکیل دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر برطانیہ کے اندر جو پارلیمنٹ کو چلانے کے جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ لوگوں کے حقوق سے متعلق جو ضابطے ہیں وہ ان ریٹن ہے، کہا جاتا ہے کہ باپ دادا کے دور سے جو ان کو حقوق حاصل ہے اس پر عمل کیا جاتا ہے، اور ریٹن وہ جو ایک ڈاکومنٹ کے صورت کے اندر جس کو ہم ضابطوں کی شکل کے اندر، ایک کتابی شکل کے اندر جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر جو ہمیں ایک اور تصور آتا ہے وہ ایک جوڈیشل اس کا کانسیپٹ نظر آتا ہے۔ ایک وہ کانسیپٹ ہے جس کو رول آف لا کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے، جس کے اندر ریاست کے اندر رہنے والے تمام افراد کے لیے جو ہے وہ قانون اور ضابطہ جو ہے وہ ایک ہی معنی و مفہوم کے لیا جاتا ہے۔ اور دوسرا اس کا تصور جو ہے ایڈمنسٹریٹو جسٹس کا ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ کچھ ریاستوں کے اندر جو اداراتی طور پر جو ہے وہ انصاف کا تصور جو ہے وہ قائم کیا جاتا ہے، یعنی کہ
کسی ادارے سے وابستہ جو افراد ہیں، جب وہ کسی ایک ایسے قانون کی خلاف ورزی کے مرتکب قرار دیا جاتا ہے تو اسے عام عدالتوں کی بجائے جو اسے ایڈمنسٹریٹو جسٹس کے تصور، یعنی اسی ادارے کے تحت افراد کے ذریعے جو ہے وہ قائم عدالت کے ذریعے جو ہے اس کو انصاف جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں پر ہمیں مختلف کلاسیفیکیشن جو ہے وہ نظر آتی ہے، کانٹینٹ کے لحاظ سے بھی، سفیر کے لحاظ سے بھی، اور پھر اسی طرح آفینس کے لحاظ سے بھی، اور یہاں پر ایک اور جو اہم تصور ہے وہ جیوگرافیکل کانسیپٹ کے تحت تصور کیا جاتا ہے، جو بنیادی طور پر دو کیٹیگرائز میں کیا جاتا ہے، جس کو ایک ہم میونسپل لا کہتے ہیں کہ جو ریاست کے اندر لوگوں کی سرگرمیوں سے متعلق بنائے جاتے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل جو ریاستوں کے باہمی تعلقات سے متعلق جو ہے وہ ضابطے جو ہے وہ تشکیل دیے